سچ اور حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے خدا نے ہر دور میں اپنے مخصوص بندوں کو مقرر کیا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم۔ اپنے پروگرام کا آغاز حسب سابق ہم اس دعائے خیر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں اور خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ محفوظ اور سلامت رکھے۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے خلافت و ملوکیت کا، اور ہمارے ٹاپک کا نام ہے تبصرہ خلافت و ملوکیت، یعنی خلافت و ملوکیت جو مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور آج اس سلسلے کا ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی اور اس کے اندر جو احکامات تھے۔ پھر ہم نے سلسلہ کلام کو چھوڑا تھا جہاں پر سورہ المائدہ کی آیت موجود تھی جو ہم نے ذکر کیا کہ جو چور مرد یا چور عورت اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا، اور پھر ہم نے تاریخ اسلام کو بھی رقم کیا تھا، اور اس کو ہم نے باحوالہ پیش کیا کہ یہ جناب حضرت عبد المطلب کی کچھ چند روایات تھیں جو انہوں نے قائم کی تھیں، ان میں ایک روایت یہ بھی تھی۔ تو آج ہم جو ہے اللہ کی قانونی جو لیگل سورینٹی ہے اس کی حاکمیت کے اوپر بات کریں گے، اور قرآن شریف کا جو فیصلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ ان وجوہ سے قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ خالصتاً اللہ کی پیروی اور اس کے قانون کی ہونی چاہیے، یعنی کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خالصتاً جو پیور قسم کا فالو کرنا ہے یا عمل کرنا ہے وہ اللہ اور اس کے قانون کی ہونی چاہیے، اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا ممنوع ہے۔ اور اس کے لیے سورہ الزمر کی آیت نمبر 2 کو وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے، پس تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن فیصلہ کرتا ہے وہ اللہ کی خالص اطاعت کا ہے، پیروی کا ہے، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کسی اور کی پیروی جائز نہیں ہے۔ اور پھر وہ اسی طرح سورہ النحل کی آیت نمبر 36 کو بھی وہ کوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اور پھر یقینی طور پر وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر کو حکم دیا ہے اس کے سامنے ان کو گردن جھکانا ہے اور پھر اس کی باتوں کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ اب اس میں جو خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے پیغمبر اسلام کو قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے تجھ کو دین کے خاص طریقے پر قائم کر دیا ہے، پس تو اسی کی پیروی کر اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ اور پھر سورہ الطلاق کی آیت کا جناب مولانا مودودی صاحب حوالہ دیتے ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے اس نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا ہے۔ تو یہ ایک خاص چیز ہے وہ جو بار بار اس کو بیان کریں، لیکن اب پیج نمبر 29 کے اوپر وہ لکھتے ہیں خلافت و ملوکیت کے اندر، اور چند حوالہ جات دیتے ہیں، اور ان حوالہ جات کی بنیاد پر بات آگے بڑھے گی۔ اور وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، نیز وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو حکم بھی ہے نہ صرف غلط اور ناجائز ہے بلکہ کفر و ضلالت اور ظلم و فسق ہے، یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں مانا۔ اس طرح کا ہر فیصلہ جاہلیت کا فیصلہ ہے جس کا انکار لازمہ ایمان ہے، یعنی
ایسے فیصلے جو اللہ کے علاوہ ہیں ان کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ ایمان نہیں رکھ سکتے۔ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں چوری کے اوپر ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ ناظرین، آپ کے سامنے بہت اچھا موقع ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کا تجزیہ کریں، سوچیں اور سمجھیں، اور مولانا مودودی صاحب جن آیات کو کوٹ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ اچھے طریقے سے اور بھی سوچ سکتے ہیں کہ واقعتاً اگر یہی بات ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو حکم بھی ہے نہ صرف غلط اور ناجائز ہے بلکہ کفر و ضلالت اور ظلم و فسق ہے، اس طرح کا ہر فیصلہ جاہلیت کا فیصلہ ہے جس کا ان کا لازمہ ایمان ہے۔ تو وہ سورہ المائدہ کی کچھ آیات کو کوٹ کر رہے ہیں، اور وہ آیت نمبر اس کی 44 کو، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے حکم نازل کیا نا جی، وہ پریکٹس میں آنا چاہیے، وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور اگر فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ تو چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس مقام پر لایا جائے جہاں پر آپ غیر جانبدار ہو کر جو ہے وہ معاملات کی تحقیق کر سکیں، معاملات کو دیکھ سکیں کہ اللہ کا جو نازل کردی بات ہے وہی ماننی ہے، اور اسی کے اوپر ہم نے عمل کرنا اگر نہیں کرتے ہیں تو کافر ہے۔ آپ جیسے کہ اہل مسیحیت، اہل یہود کے ہاں خدا کا کلام موجود ہے، توریت شریف موجود ہے، عہد نامہ عتیق موجود ہے، انبیاء کے صحائف اور ان کی کتب موجود ہیں، جناب حضور المسیح کی اناجیل موجود ہے۔ تو یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے اوپر اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ وہ لوگ جو کچھ خدا نے ان کو اپنا کلام اور الہام دیا ہے قرآن کے مطابق اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر سورہ المائدہ کی 45 ورس میں لکھا، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ یعنی ایک آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہا گیا جو نہ کریں، اور فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پھر ظالم کہا گیا ان کو۔ اور پھر سورہ المائدہ کی 47 ورس جو 47ویں آیت ہے اسی سورہ کی، اس کے اندر وہ کہتے ہیں اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ تو کافر بھی ہو گئے، ظالم بھی ہو گئے، اور پھر فاسق بھی ہو گئے۔ اور پھر یہاں تک لکھا ہے کیا وہ جہالیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اب اللہ کے حکم کے علاوہ اگر حکم کوئی آئے گا تو پھر وہ کیا ہے، وہ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے اوپر آپ اس پر عمل کریں، لیکن اگر اللہ کا حکم آ گیا تو پھر دوسرا کوئی حکم کہنا، وہ ان آیات کی روشنی میں چاہتے ہیں کہ دوسرا حکم ایگزسٹ نہیں کرتا، اور اگر آپ بھی اللہ کے نازل کے حکم کے مطابق نہیں چلتے تو پھر ظالم، فاسق اور آپ جو ہے وہ جھوٹے شخص بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور وہ حوالہ دے رہے ہیں سورہ النساء کا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس کتاب پر جو تیری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے اپنا معاملہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر گمراہی میں لے جائے۔ تو اب ان آیات کے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم خلافت و ملکیت کے اوپر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ خلافت سے یعنی خلافت راشدہ سے جو ملوکیت کا نظام رواج پا گیا وہ کیسے تباہ و برباد ہو گیا، کس طرح سے اس کو نقصان پہنچائے گا، کیوں ایسے ہوا، کیا ان جو آیات انہوں نے پیش کی ہیں کیا یہ مقصد لیا جائے کہ جو اللہ کے فیصلے تھے ان کو لوگوں نے چھوڑ دی۔ یہ سب کورس آپ آئندہ آنے والے پروگرامز میں سنیں گے کہ انہوں نے ان چیزوں سے منہ موڑ لیا، اور اس لیے امت اختلاف کا شکار ہوگی، جنگ و جدل، باہمی لڑائیاں ہوئیں، اور کن کے درمیان ہوئیں؟ اس وقت صحابہ زندہ تھے جب یہی معاملہ شروع ہو گیا تھا۔ تو
پہلی بات جو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، آپ نے امپلیمنٹ بھی وہی کرنا ہے، تو اللہ تو اسلام کی نظر میں ایک ہے، پھر تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ سب کچھ جو ہوا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور موجود ہے۔ اب ایک اور وہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ رسول کی حیثیت کیا ہے، یعنی رسول جو میسنجر ہوتا ہے خدا کا، اللہ کے لیے تو آپ نے سب کچھ سن لیا، اس کی حاکمیت کا کیا ہے، پھر اس کے حکم کا کیا ہے، اس کی قانونی حاکمیت کیا ہے، اور پھر رسول کی حیثیت کیا ہے۔ تو انسان تک پہنچانے کے لیے، اللہ کا حکم انسان تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ صرف خدا کا رسول ہے، جس کے ذریعے وہ کہتے ہیں پہنچاتا ہے، وہی اس کی طرف سے اس کے احکام اور اس کی ہدایت انسانوں کو پہنچاتا ہے، اور وہی ان کی تشریح بھی کرتا ہے۔ اور پس رسول انسانی زندگی میں خدا کی قانونی حاکمیت، لیگل سوورینٹی کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، اور اسی بنا پر اس کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہے۔ خدا ہی کا یہ حکم ہے کہ رسول کے امر و نہی، یعنی جس کا وہ حکم کرے، جس سے منع کرے، اور اس کے فیصلوں کو بلا کسی نفرت کے یا بلا بحث کے آپ تسلیم کر لیں، حتیٰ کہ اگر وہ بات ان کے دل پر ناگواری پیدا کرے تو بھی ان کو جو ہے ماننا، ورنہ ان کے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ تو وہ سورہ نساء کی 64ویں آیت کو کوٹ کر رہے ہیں، ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں وہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے باز رہو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے باہمی جس کو ہم آگے لے جا رہے ہیں، یہ کس طرح سے جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہوا، کیا لوگوں نے اللہ کی حاکمیت جو سوورینٹی تھی اور جو اس کا ریپریزنٹیٹیو تھا، ایک لیگل سوورن جو پاور تھی، اس کا جو نمائندہ رسول تھا، کہ اس کی بات ماننا چھوڑ دی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کرتاس کا واقعہ بہت مشہور ہے اسلام میں، اور بالخصوص آپ شیعہ مسلمان بہن بھائیوں سے جب بات چیت کریں گے وہ کھل کے بتائیں گے، اور سنی علماء بھی اس بات کو کوٹ کرتے ہیں۔ اب قرآن نے کہا تو یہ ہے، مولانا مودودی بیان کر رہے ہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن رسول عین جو ہے وہ اپنی جان کنی کی حالت میں تھے، یعنی وہ نیئر ٹو ڈیتھ تھے، اور انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ مجھے آپ جو ہے وہ کاغذ اور قلم منگا دیں، میں تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں لکھوا دوں جن کے ساتھ یہ جن کے وسیلے سے تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، لیکن آپ کی بات نہیں مانے گی۔ اور یہ بالکل بڑی عام حدیث کا مفہوم جلوس اور مجالس کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ بلکہ آپ کی بات کو نہیں مانا گیا، اور وہ قلم اور جو کاغذ ہے ان کو مہیا نہیں کیا گیا، اور انہوں نے بھی، یعنی پیغمبر اسلام نے ناگواری کا اظہار کیا، اور کن کے ساتھ کیا؟ مخالفین کے ساتھ نہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور پھر یوں ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر رسول کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اس خدا کی قانونی حاکمیت جو ہے، جو لیگل سوورینٹی ہے، اس کا وہ ایک نمائندہ ہے، اور نمائندے کی بات ہمیں ماننی چاہیے، لیکن یہ بات وہاں نہیں مانی گئی۔ ابھی خلافت کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ بات ہو گئی، اور پرابلم جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر یہ بات جو ہے وہ کافی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ واقعتاً جب اسلامی عقیدہ کے مطابق اللہ کی سوورن پاور کو اور اس کی لیگل سوورینٹی کے نمائندے رسول کو ریجیکٹ کر دیا گیا یا اگنور کر دیا گیا، تو اسلام کے اندر مسائل اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ خدا اور رسول کا حکم قرآن کی روح سے وہ بالا تر قانون ہے، یعنی سپریم لا ہے، جس کے مقابلے میں اہل ایمان صرف مان سکتے ہیں، سرنڈر کر سکتے ہیں، اطاعت کر سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں، لیکن اس کو وہ ختم نہیں کر سکتے، اس سے وہ ٹکرا نہیں سکتے ہیں۔ تو میں بیسیکلی آپ کو خلافت تک لا رہا ہوں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں
کہ اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، اللہ یا اس کا رسول معاملے کا فیصلہ کر دے تو اپنے اس معاملے میں ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا ہے۔ یعنی یہ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر کھلی گمراہی میں۔ سورہ النور کی 47-48 ورس کو وہ کوٹ کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ موڑتا ہے، یعنی اختلافات کا آغاز ہونے لگا۔ یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر رہے تو ان میں سے ایک فریق منہ موڑ جاتا ہے۔ اب وہ ایک اور آیت کو کوٹ کرتے ہیں، سورہ نور کی 51 آیت کو، لکھتا ہے ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ یہاں تک جناب یہ بات پہنچی ہے، یعنی ہم نے ڈسکس کیا ہے الہی حاکمیت کو، سورنٹی آف گاڈ کو کیا ہے، پھر ہم نے اس کے اندر لیگل جو سورن پاور ہے اس کی وہ، اور پھر میسنجر ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف دیٹ لیگل سورنٹی اور اس کے نمائندے کی حیثیت سے بات کی ہے۔ اب ہم خلافت کے اوپر پہنچے ہیں کہ بیسیکلی خلافت کیا ہے۔ انسانی حکومت کی صحیح صورت قرآن کی روح سے صرف یہ ہے کہ ریاست جو ہے، یعنی اسٹیٹ جو ہے، خدا اور رسول کی قانونی بالادستی تسلیم کرے، یعنی ریاست اسٹیٹ جو ہے اب قرآن کے مطابق ہے، ٹھیک ہے جی، بالادستی کو تسلیم کرے اور اس کے حق میں حاکمیت سے دستبردار ہو جائے، اور حقیقی حاکم جو ہے وہ چنے جائیں، اور پھر ان کے ذریعے خلافت جو ہے وہ کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اور حاکم حقیقی کے تحت خلافت کی حیثیت قبول کرے، اسی حیثیت میں وہ اس کے اختیارات اور تشریع اور عدالتی یا انتظامی لازماً ان حدود سے محدود ہوں گے جو اللہ پاک نے اپنے قرآن شریف میں بیان کی ہیں۔ اور وہ سورہ المائدہ کی 48 ورس کو کوٹ کر رہے ہیں، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، یعنی وہ سچی ہیں اور نگہبان ہے ان پر، پس جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، اور لوگوں کی خواہشوں کی پیروی میں اس حق سے منہ نہ موڑو جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اے داؤد، یہ سورہ سعاد ہے، 26ویں آیت ہے، یا داؤدو انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، یعنی خلافت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، خلیفہ بنایا۔ اور کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا ہے، خدا نے بنایا، رب نے بنایا، لہذا تم حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے بھٹکا لے جائے۔ تو اب ہم جو رسول کی حیثیت سے آگے ہم کہاں گئے؟ خلافت پر۔ تو خلافت کا ٹوٹل مفہوم کیا ہے؟ اللہ اور اس رسول کا جو حق ہے، جو احکامات ہیں، ان کے نیچے ایک ایسا نیابت اور خلافت اور اس کے تحت رہ کر انتظامی امور اور پھر عدالتی امور، حدود قیود کا خیال رکھنے والے جو ہیں اس کو وہ خلیفہ کہتے ہیں، اور خلافت اس کے سپرد کی جاتی ہے۔ لیکن یہ کس کی طرف سے دی گئی ہے؟ انسانوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے، اور اس کے لیے انہوں نے سورہ سعاد کی 26ویں آیت کو کوٹ کیا ہے کہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، یا داؤدو انا جعلناک خلیفتاً فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی کہ آپ جو ہے وہ خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ اب یہ تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے مولانا مودودی صاحب نے، لیکن اب وہ بیان کرتے ہیں خلافت کی حقیقت کیا ہے، ایکچول اس کا کیا ہے۔ اس خلافت کا جو تصور قرآن میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کو جو قدرتیں بھی حاصل ہیں خدا کی عطا اور بخششیں، یعنی وہ خود سے اس کا مالک نہیں، آنرشپ اوریجنیٹر نہیں ہے، بلکہ اسٹوورشپ ہے، یہ مختاری ہے اس کے پاس ہے۔ خدا نے انسان کو اس حیثیت میں رکھا کہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دیے ہوئے اختیار سے اس کی زمین میں استعمال کرے، اس لیے انسان
یہاں خود مختار مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے، یعنی یہ وہ خود سے ہی مالک نہیں بلکہ وہ کیا ہے، اصل مالک کا خلیفہ ہے، اس کا ریپریزنٹیٹو ہے، اس کا جو ہے واسطائے ہے، اور اسی کو قرآن شریف نے کئی موقعوں پر بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 31ویں آیت میں لکھا ہے، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو یہ پوری کی پوری بحث کو مولانا مودودی لے جا رہے ہیں اب خلافت کی طرف، یعنی اللہ، پھر ہم نے رسول کی حیثیت کی بات کی تھی، اور پھر ہم خلافت تک پہنچے کہ خلافت کیا ہے، اور پھر اب خلافت کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس خلافت کا جو تصور قرآن میں دی ہوئی ہے کہ زمین میں انسان کو جو طاقتیں بھی حاصل ہیں وہ خدا کی عطا ہیں، مالک خدا ہے، سوورن وہ ہے، لیکن یہ اس کا خلیفہ ہے، یہ اس کا وائسرا ہے، یہ اس کا ریپریزنٹیٹو ہے۔ اور آگے لکھا ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست فراہم کیا۔ تو یہ وہ خلافت کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ الٹیمیٹلی ہر وہ قوم جسے زمین کے کسی حصہ میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اجتماعی خلافت بھی ہو سکتی ہے، انفرادی خلافت بھی، اور اجتماعی خلافت کا ہم آگے جا کے اس کے اوپر ضرور بات چیت کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خدا کی خلیفہ ہوتی جیسے اقتدار حاصل ہو جائے۔ اور پھر وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ آل اعراف کا حوالہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن فرعون کو ہلاک کرے اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے، یعنی تمہیں جو ہے وہ خلیفہ بنائے، اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لیکن تفسیر یہ ہے کہ یہ خلافت صحیح اور جائز خلافت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ مالک حقیقی کے حکم کے تابع ہو۔ اگر انسانوں کے حکم کے تابع ہو گئی تو پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح خلافت نہیں ہے۔ تو آئندہ آنے والے سارے پروگرامز میں ہم جو جائزہ لیں گے کہ یہ کیا خلافت کون سی تھی، اور کیوں مولانا مودودی کو یہ کتاب لکھنا پڑی خلافت و ملوکیت، کیوں نظام عدل کے اوپر آج بھی شیعہ علماء بہت بحث کرتے ہیں، اور ان کے ہاں جو عقیدہ پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ معصوم کوئی اور ہیں، لیکن باقی تمام لوگ جو ہیں وہ عدل کے کٹہرے میں آئیں گے، اور ان کا عدل ہو سکتا ہے، ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ تابع نہیں رہتا اس سے روگردانی کر کے جو خود مختارانہ نظام حکومت بنایا جائے وہ خلافت کی بجائے بغاوت بن جاتا ہے۔ آپ دو لفظ یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ کا وہاں نظام نہیں ہے اور پھر اپنی مرضی کی جائے گی تو وہ خلافت کی بجائے بغاوت بن جائے گی، اور کس سے بغاوت بنے گی؟ وہ اللہ سے بغاوت بنے گی۔ اور اس کے لیے سورہ فاطر کی 39 ورس وہ کوٹ کر رہے ہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ پھر جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی پر وبال ہے، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے ہاں کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا مگر اس کے غضب میں، اور کافروں کے لیے ان کا کفر کوئی چیز نہیں بڑھاتا مگر خسارہ، یعنی وہ گھاٹا پانے والے ہیں جب وہ بغاوت پہ اتریں گے، جب یہ ساری باتیں وہ اپنی مرضی سے لاگو کرنا چاہیں گے۔ اور پھر سورہ الفجر کی 6 سے 11 آیات میں وہ کوٹ کرتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے، اور میکوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے ملک میں سرکشی کی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں ساری جو کہ آپ کو صحیح خلافت کی بجائے بغاوت کے اوپر بھی مجبور، اور ان کے نمونہ کیا ہے، ان کی ایگزامپلز کیا ہیں وہ ہے۔ اور پھر وہ سورہ النازعات کی بھی آیات کو کوٹ کرتے ہیں، موسیٰ جا فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، فرعون نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب برتر جو ہے وہ میں ہوں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں سورہ النور کی 55 آیت کے اندر، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ کون میں؟ جن میں لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر لی ان کو خلیفہ بنائے گا، جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کس چیز کو شریک نہ کریں۔ تو یہ وہ مفہوم ہے خلافت اور حقیقی خلافت کا، کہ حقیقی خلافت کیا ہے کہ وہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور پھر نیک عمل کرتے ہیں
ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے گا، اور وہ کریں گے کیا؟ وہ جس طرح سے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا کہ وہ میری بندگی کریں، اور پھر یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور وہ کسی چیز میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو گویا جب ہم ان ساری باتوں میں سے گزر رہے ہیں تو گویا مولانا مودودی صاحب اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر ہمیں لمحہ بلمحہ اس بات کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں پہ جا کر پردہ اٹھ جائے گا، اور پھر وہ جو عمومی تبلیغ آپ ملا سے سنتے ہیں، اسلام کا سنہرا دور اور پھر صحابہ کا سنہرا دور، اس کے اوپر وہ میرا خیال وہ پردہ ہٹائیں گے، اور ہم ناظرین کی توجہ میں یہ باتیں لائیں گے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اوپر ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تبصرہ خلافت و ملوکیت، یعنی وہ خلافت ملوکیت بادشاہت کے اندر مناقی کے اندر کیسے تبدیل ہوگی، اور وہ صحیح ترین خلافت جو ہے وہ کیسے بادشاہت کے اندر بدل گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ آئیے دعا فرمائیں۔ زندہ پاک خدا رب العالمین، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، برکت دیجیے، ہمارے ساری کمزوریوں بیماریوں کو دور فرما دیجیے۔ اگر اس وقت کوئی اپنی خاص دعا کے ساتھ تیری حضوری میں جھکا سے پورا ہی فرمائیں، اپنے نام کو جلال دیں، ہم سب گھٹیں اور آپ بڑھتے چلے جائیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو عرصہ دراز سے کس چیز کی دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا کو پورا فرما، یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی سارے وقت کے لیے، آپ کی ساری محبت کے لیے، جو ہمیشہ آپ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے لیے فراہم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں پریئرز میں، ہمارا پروگرام سننے میں۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ خود اس پروگرام کو سنتے ہیں، دوسروں تک شیئر کیجئے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، دوبارہ سے پھر ملیں گے۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔